الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری ماں اور بہنوں، آج کے اس مبارک دن یعنی جمعے کے دن میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسی ہستیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، کچھ ایسی عظیم الشان شخصیات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی تعریف اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہے، جن کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری اور مبارک زبان سے بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کی تعریف کی گئی ہے، اور وہ ایسی عظیم الشان ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے قلوب کو اللہ تبارک و تعالی نے تقویٰ کے لیے، الہیت کے لیے، اخلاص کے لیے خاص کر دیا ہے، یعنی ان کے قلوب کے اندر صرف اور صرف تقویٰ ہی ہے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے، ان کے دلوں کے اندر نبی کی محبت ہے، ان کے دلوں کے اندر نبی سے مٹنے کا جذبہ موجود ہے۔ اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے بذات خود ان کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے، یعنی اس دنیا کے اندر ہی ان کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے اور ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے، اور ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی یہ جب حضرات جنت کے اندر آئیں گے تو ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور درجے میں رکھا جائے گا، ان کو جنت میں جو سب سے اعلیٰ اور سب سے حسین اور جمیل خوبصورت جگہ ہوگی وہ دی جائے گی۔ نیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عظیم الشان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتدا کر لوگے کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے، یعنی تم ان صحابہ میں سے کسی ایک بھی صحابہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے، یعنی ایک صحابی نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری، اس صحابی نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری، اس صحابی نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری، آپ ان تمام صحابیوں میں سے کسی ایک بھی صحابی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لیں گے، آپ کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی اپنی زندگی میں پیارے آقا پر ایمان لایا، ان کو دیکھ کر
اور پھر ایمان ہی کی حالت میں وفات پائی۔ ہم اور آپ بھی ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ہم صحابی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے براہ راست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا ہے، آپ کے حسین و جمیل اور چاند سے زیادہ روشن چہرے کو نہیں دیکھا ہے، ہمیں آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع میسر نہیں ہوا ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، اور بزرگوں نے قرآن اور حدیث کو ہم کو سکھایا ہے، ہمارے پاس تو یہ چیز ہے۔ تو صحابی اس کو کہتے ہیں، صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں وفات پائی اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ دین کا ستون ہے، صحابہ دین کی بنیاد ہے، صحابہ ایمان کا اور عقیدے کا جز ہے۔ اگر ایمان اور عقیدے سے صحابہ اکرام کو ہٹا دیا جائے، اگر قرآن کے واسطے سے، حدیث کے واسطے سے صحابہ کو ہٹا دیا جائے، تو پھر یہ نہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، نہ ہمارا قرآن محفوظ رہے گا، نہ ہمارا دین محفوظ رہے گا، نہ پیارے آقا کی مبارک حدیثیں محفوظ رہیں گی۔ وہ اس لیے کہ ہم تک جو یہ دین پہنچا ہے، آج ہمارے سامنے جو قرآن کی ایک شکل موجود ہے، قرآن جو ایک کتابی شکل میں موجود ہے، آج ہمارے سامنے جو احادیث کی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، بخاری شریف موجود ہے، مسلم شریف موجود ہے، ترمذی شریف موجود ہے، یہ تمام کی تمام کتابیں ہم تک جو پہنچی ہوئی ہیں، وہ یہ تمام کی تمام کتابیں الحمدللہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے واسطے سے پہنچی ہوئی ہے۔ لہذا اس واسطے کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ان کے بارے میں اچھا ہونا چاہیے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، ہمارے لیے ضروری ہے ہم ان کا اعزاز کریں۔ جتنا ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ کا حق نہیں ہے، اس سے زیادہ ہمارے اوپر حضرات صحابہ کرام کا حق ہے، اس لیے کہ ماں باپ ہم کو دنیا میں لے کر آئے ہیں، اور حضرات صحابہ کرام نے ہم کو اس دنیا میں رہنے کا طریقہ بتلایا ہے، جنت میں جانے کا طریقہ بتایا اور جہنم سے بچانے کا طریقہ بتایا ہے۔ لہذا صحابہ کرام کا ہمارے اوپر بہت ہی بڑا احسان ہے۔ اس احسان کے سلسلے میں ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بعد، قرآن اور حدیث کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کی محبت ہونا چاہیے تو وہ حضرات صحابہ کرام کی ہونا چاہیے۔ اگر آج اس دنیا کی کسی یونیورسٹی کا کوئی طالب علم جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہو پوری دنیا کی، اگر وہاں سے کوئی اسٹوڈینٹس ہمارے پاس آ جائے اور یہ کہے ہم کو یہ جاب چاہیے، اور ایک کوئی چھوٹی موٹی یونیورسٹی کا اسٹوڈینٹس آ جائے وہ یہ کہ ہم کو جاب چاہیے، نوکری چاہیے، تو ہم کس کو جاب اور نوکری دیں گے؟ جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی سے فارغ ہو کر آیا ہے، تعلیم لے کر آیا ہے، ہم اس کو دیں گے۔ وہ اس لیے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھو حضرات صحابہ کرام دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں، اور دنیا کے سب سے بڑے معلم اور استاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کر آئے ہیں، ان سے دین سیکھ کر، ان سے قرآن سیکھ کر ہمیں اور آپ کو دین سکھایا ہے، قرآن سکھایا ہے۔ لہذا بلا جھجک، بلا شک و شبہ کے ہم کو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا، اور جس طرح سے انہوں نے ہم کو نماز پڑھ کر دکھائی ہے، قرآن پڑھ کر دکھائی ہے، وہ قرآن پڑھ کر دکھایا ہے، اسی طرح سے ہم کو نماز بھی پڑھنا پڑے گی اور قرآن کی تلاوت بھی کرنا پڑے گی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کچھ لوگ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کو برا بھلا کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کے اوپر تبرہ کر رہے ہیں۔ وہ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر تو اللہ نے تمہیں یہ جرأت دی ہے اور تمہیں یہ طاقت دی ہے کہ تم صحابہ کرام کے اوپر انگلیاں اٹھاؤ، تم صحابہ کے اوپر کیچڑ اٹھاؤ، ان کی کیچڑ اچھالو، ان کی عزت کو، ان کے تقدس کو پامال کرو، لیکن یاد رکھو جیسے ہی تم کو قبر کے اندر لٹایا جائے گا تو جہنم کی آگ تمہارا پہلے سے وہاں انتظار کر رہی ہے۔ جیسے ہی تم قبر کے اندر پہنچو گے وہاں جہنم کی آگ تم کو اپنے لپیٹے میں لے لے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرات صحابہ کرام کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، آئیے میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔
कुरान हजरात सहाबा किराम के बारे में क्या कहता है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, और जो लोग उनके साथ हैं यानी हजरात सहाबा किराम अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो मैदान जंग के अंदर कुफ्फार पर सख्त हैं। यानी जब दुश्मनान इस्लाम, कुरान के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन मैदान जंग में आते हैं तो वो उनके परख से उड़ा देते हैं, उनको नेस्तो नाबूद कर देते हैं, उनको सफ़े हस्ती से मिटा देते हैं। और क्या दूसरी क्या तारीफ बयान फरमाई? रुहमाउ बैनहुम, सहाबा किराम एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं। आज अगर औलाद अपने वालिदैन से कहे कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ तो उसको साबित करना पड़ेगा। बीवी शौहर से कहे कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ तो उसको साबित करना पड़ेगा। और अगर शौहर बीवी से कहे कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ तो उसको भी साबित करना पड़ेगा। उस्ताद शागिर्द से कहे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो उस्ताद को भी साबित करना पड़ेगा। और शागिर्द ये कहे कि उस्ताद हम आपसे मोहब्बत करते हैं तो शागिर्दों को भी साबित करना पड़ेगा। भाई दूसरे भाई से मोहब्बत का दावा करे तो उसको साबित करना पड़ेगा। दोस्त दूसरे दोस्त से मोहब्बत का दावा करे उसको साबित करना पड़ेगा। लेकिन सहाबा किराम की आपस में ऐसी मोहब्बत है कि उनको आपस में मोहब्बत साबित करने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला ने उनकी मोहब्बत को साबित कर दिया है और क्या कहा? रुहमाउ बैनहुम, ये वो अजीम शान लोग हैं, ये अजीम मर्तबत लोग हैं कि जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो इसलिए फरमा दिया ताकि कल इनके अंदर किसी बात पर कोई इख्तिलाफ हो जाए तो कहीं ऐसा ना हो जो दुश्मन है इस्लाम के, जो दुश्मन है कुरान के, जो दुश्मन है नबी के, वो उनके इख्तिलाफ को, उनके नजरियाती इख्तिलाफ को, उनके सोचने की समझने की फिक्र के इख्तिलाफ को हमारे सामने लड़ाई और झगड़े की सूरत में पेश करें और ये कहा जाए कि ये देखो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। इसी चीज को मिटाने के लिए अल्लाह तबारक तआला ने हमेशा के लिए कुरान मजीद के अंदर ये आयत महफूज कर दी, रुहमाउ बैनहुम, कि सहाबा तो वो हैं जो एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं। और क्या इरशाद फरमाया? तराहुम रुक्काअन व सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। हम जब नमाजी बन जाते हैं तो हमारे अहले मोहल्ला हमारी इस बात की गवाही देते हैं कि फलां साहब नमाजी हो गया है। हमारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती है, दाढ़ी रख लेते हैं तो मोहल्ले के लोग कहते हैं फलां साहब ने माशाअल्लाह दाढ़ी रख ली है। हम कुरान की तिलावत करने लगते हैं तो अहले मोहल्ला, खानदान, घर वाले ये कहते हैं कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा दोस्त नमाज पढ़ने लगा है, हमारा दोस्त कुरान की तिलावत करने लगा है, हमारा दोस्त रमजान के रोजे रखने लगा है, हमारा दोस्त सच बोलने लगा है, हमारा दोस्त झूठ से बचने लगा है। तो हम और आप उसकी नमाजी की, उसकी परहेजगारी की, उसके कुरान की तिलावत की, उसके रोजों की गवाही देते हैं। लेकिन सोचिए उन हस्तियों का क्या मकाम है, उन लोगों का क्या मकाम है कि जिनकी नमाज की गवाही खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत सहाबा किराम के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं कि उनकी शान तो ये है, तराहुम रुक्का, आप उनको रुको की हालत में देखेंगे, आप उनको सजदे की हालत में देखेंगे। और मेरे प्यारे भाइयों, तो सहाबा की नमाज की तारीफ और नमाज की गवाही किसने दी? कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे दी है। और इसी के अंदर दूसरी बात ये भी है कि हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, हम कुरान की तिलावत करते हैं, हम हज करते हैं, हम उम्रा करते हैं, तो हम लोगों को खुश करने के लिए करते हैं या ये कि अल्लाह की रजा के लिए करते हैं? हम ये चीज साबित नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि हम जो जुबान से कहेंगे वो लोग मानेंगे, लेकिन दिल के अंदर क्या है ये तो अल्लाह ताला ही जानते हैं। हम नमाज लोगों को दिखावे के लिए पढ़ रहे थे, लोगों को खुश करने के लिए पढ़ रहे थे, ये अल्लाह ताला के लिए पढ़ रहे थे। ये कल क़यामत के दिन फैसला किया जाएगा कि तुमने जो ये नमाज पढ़ी थी अल्लाह के खुशनुदी के लिए की थी, या लोगों में ये बात मशहूर हो जाए कि फलां साहब मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, इसलिए ये नमाज पढ़ी थी।
لیکن قربان جائیے صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے پر، ان کے اخلاص پر، ان کی للہیت پر کہ قرآن مجید نے اس بات کی گواہی دے دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا اور صبح قیامت تک جب تک اس دنیا کے اندر یہ قرآن موجود رہے گا تب تک یہ گواہی موجود رہے گی۔ پھر صحابہ نے جو نمازیں پڑھی، صحابہ نے جو قرآن کی تلاوت کی، صحابہ نے جو اپنے بچوں کو یتیم کیا، صحابہ نے جو اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، صحابہ نے جو میدان جنگ میں اپنی گردنوں کو کٹایا، صحابہ نے جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، صحابہ نے جو اسلام کی خاطر اپنے مال و دولت کو خرچ کیا، صحابہ نے جو اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی، صحابہ نے جو اسلام کے پرچم کو بلند کیا اور اسلام کے پرچم کو بلند کیا اور باطل کے پرچم کو جو گرایا اور اس کو مٹایا، اور صحابہ نے جو یہ تمام کی تمام قربانیاں دی ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے دی ہیں، نبی کے حکم کے مطابق دی ہیں، نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے دی ہیں، اللہ کے لیے دی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا میرے پیارے بھائیوں، حضرات صحابہ کرام ہمارے لیے واجب الاحترام ہے۔ ہمیں نبی اور رسول اور قرآن و حدیث کے بعد سب سے زیادہ جو جس کا احترام کرنا چاہیے وہ حضرات صحابہ کرام کا احترام کرنا چاہیے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آج کچھ لوگ صحابہ کرام کے اوپر تبرہ بک رہے ہیں۔ بک لو، دنیا کے اندر کتنا بکو گے اور کب تک بکو گے؟ ایک دن یاد رکھو، جس زبان سے تم نے صحابہ کے اوپر تبرہ بکا، صحابہ کی شان میں گستاخی کی، وہ زبان تمہاری کاٹ دی جائے گی، وہ ہاتھ تمہارے چھین لیے جائیں گے، وہ آنکھیں تمہاری پھوڑ دی جائیں گی، وہ ناک میں تمہارے لوہے کے جلتے ہوئے سریے ڈالے جائیں گے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں صحابہ کرام سے محبت اور احترام کا معاملہ کرنا چاہیے، یعنی ہم ان سے پیار اور محبت کا اظہار کریں اور ان کی مدح کریں، ان کی تعریف کریں۔ اگر کوئی ان کی برائی کر رہا ہے تو ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام کی تعریف کریں اور لوگوں کو بتلائیں انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں اور انہوں نے ہم تک یہ دین پہنچانے کے لیے کتنی مشقتوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کو برداشت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔